حدیث نمبر 846 846 عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الدین بدأ غریبا. ٹھیک ہے، آپ یہ راوی کے بارے میں لکھ لیں. کثیر بن عبداللہ، کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف المزنی. پھر سے کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف المزنی. ٹھیک ہے، یہ ایک صحابی کے پوترے ہیں اور تابعین کے شاگردوں میں آتے. آپ تابعین کے شاگردوں میں آتے، اور ان کے دادا جو ہے نا، آپ نام میں دیکھیں کثیر بن عبداللہ بن عمر. یہ جو عمر ہے یہ صحابی ہے. عمر بن عوف جو ان کے دادا ہے نا، یہ صحابی ہیں. یہ ان کی تاریخ وفات نہیں ملی کثیر بن عبداللہ کی. پھر اس کے نیچے فوراً دوسرا نام آپ لکھ لیجئے، کیونکہ یہ پوتے روایت کر رہے ہیں اپنے دادا سے. ٹھیک ہے، تو یہ دادا کا نام ہے عمر بن عوف المزنی، جو ابھی ہم اوپر لکھیں، عمر بن عوف المزنی اوپر لکھیں نا، المزنی عمر بن عوف المزنی. یہ بہت جلدی اسلام قبول کرنے والے افراد میں سے تھے یہ. اور جنگ کے موقع پر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جنگ کے لیے جانے والے تھے، تیاری ہو گئی تھی اور روانہ ہونے، تو کچھ صحابہ اور آئے تھے، ہم بھی چلنا چاہتے، لیکن ان کے پاس ہتھیار یا گھوڑا نہیں تھا، اور یعنی اس کنٹری کے پاس بھی نہیں تھا اس وقت اتنا مال. تو وہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. جی سورہ توبہ میں 10واں پارے کا جو لاسٹ پیج ہے اس پہ یہ آیت آتی غالباً. جی ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی محاسبہ نہیں کرے گا، ان کو بھی مواخذہ نہیں کرے گا جو جنگ میں جانا تو چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ فرما دیتے ہیں، نبی آپ فرماتے ہیں ان کے ساتھ کہ بھئی تم کو کس گھوڑے پر بٹھاؤں، کیا تلوار دوں، تم کو جنگ پہ بھجانے کا سر و سامان میرے پاس نہیں ہے. تو وہ ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ روتے ہوئے پلٹ کر جاتے. کچھ صحابہ کرام روتے ہوئے پلٹ کے گئے تھے کہ ہم اسلامی لشکر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن سامان نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نہیں جا سک رہے ہیں. تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، وہ پلٹ کر جا رہے ہوتے، ان کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے کہ وہ اللہ یجد ما ينفقون، کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے کہ آج وہ بھی جنگ میں جا سکے. یہ آیت یعنی کچھ صحابہ کرام روئے تھے کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کیے تھے. وہ جو صحابہ کرام روئے تھے ان میں سے ایک ہے یہ عمر بن عوف المزنی. تو ان کے تعریف میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی. یہ جنگ خندق میں اور فتح مکہ میں حضور کے ساتھ شریک رہے. جنگ خندق میں اور فتح مکہ میں، اس سے پہلے کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے. 50 ہجری کے بعد آپ کا انتقال ہوا. ایگزیکٹ تاریخ مجھے نہیں ملی لیکن اتنا مل گیا کہ یہ ان کا وصال 50 ہجری کے بعد ہوا. 50 ہجری کے بعد ہوا. تو حضرت کثیر بن عبداللہ جو تبع تابعین میں سے ہے، کثیر بن عبداللہ المزنی اپنے والد عبداللہ سے اور وہ اپنے والد عمر بن عوف سے، جو ہم صحابی کا نام لکھے ان سے روایت کرتے ہیں. تو عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین، ان الدین او قال ان الاسلام، بے شک دین یا بے شک اسلام، اختلاف لفظ ہے جی، بے شک یہ دین اسلام شروع ہوا اسٹرینجر کی طرح. ان الاسلام بدأ غریبا، اجنبیت کے ساتھ یہ اسلام شروع ہوا. یعنی اسلام چیز بڑی اچھی ہے لیکن لوگ بڑا تعجب کریں، یہ کیا بول رہے ہیں، پتھر کے سامنے سجدہ مت کرو بول رہے ہیں، بڑے عجیب انسان ہے یہ، کیسی غلط بات کر رہے ہیں، پتھر کے سامنے مت جھکو بول رہے ہیں جی، جانور کے سامنے مت جھکو بول رہے ہیں، کیسی غلط بات کر رہے ہیں، انصاف کرو بول رہے ہیں. انصاف کرنا بھی کوئی چیز ہوتا؟ نہیں، رشوت مت دیو بول رہے ہیں. توبہ، کیسا کام کیسا ہو سکتا بغیر رشوت کے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. غنڈہ گردی کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا. یہ بالکل آج کی بات بتا رہا ہوں میں، ابھی اس وقت کی بات ہے یہ. بغیر غنڈہ گردی کے کام نہیں، بغیر جھوٹ بولے کے کام نہیں ہوتا، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا. یہ پورا ایام جاہلیت میں پلٹ گئے ہم. تو جس وقت پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں فرمائے تھے تو لوگ، سردار وغیرہ لوگ دیکھ کر بولتے یہ کیسا پاسبل ہے، بغیر جھوٹ بولے بزنس ہو ہی نہیں سکتا ہے،
بغیر دھوکہ دیے کہ مالدار ہو ہی نہیں سکتے، یہ بات غلط ہے. یہ رشوت کے بغیر کام کیسا ہوگا جی؟ غنڈہ گردی اور رشوت اور جھوٹ کے بغیر ہم الیکشن کیسا جیت سکتے ہیں جی؟ دھوکہ دیے بغیر ہم پولیٹیشین کیسا بن سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو جہل اور ابو لہب کا زمانہ پلٹ کے آ گیا ہمارے پاس، آج پلٹ کے آ گیا. تو اس زمانے میں جب اسلام پیش ہوا تو لوگ بڑے اسٹرینجنگ نگاہ سے دیکھے. کیا بولیں گے؟ اسٹرینجنگ بولتے ہیں اس کو جی، اسٹرینج نظر سے دیکھے اس کو جی، بڑی عجیب نظروں سے دیکھیں کہ یہ کیا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں جی. ان الاسلام بدأ غریبا، جب اسلام شروع ہوا تو ایز اے اسٹرینج شروع ہوا، ایز اے اسٹرینجر شروع ہوا جی. وسيعود غریبا، اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام چھا گیا اور لوگ بولے کہ صحیح راستہ تو یہی ہے صاحب، کامیابی کا راستہ تو اسلام ہے، سچ میں ہی کامیابی ہے، سچ بولنے پر ہی تجارت پھلے گی پھولے گی. ارے پولیٹیشین یعنی پولیٹکس صحیح سسٹم تو چلائے، خلفائے راشدین چلا کے بتائے صاحب یہی طریقہ صحیح ہے. اسلام مضبوطی کے ساتھ آ گیا. پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پھر ایک اسلام جو ہے پھر ایک اسٹرینجر ہو جائے گا، اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا اور لوگ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. اور آج یہ صورت ہے 100%، آج یہ صورت ہے. شملے داڑھیوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ اسلام بڑا ڈومینیٹ کر رہا ہے. مسجد کے کیا کہتے ہیں میناروں سے اذان کی آواز سن کے مت یہ سمجھو کہ اسلام زندہ ہے. نہیں صاحب نہیں، بالکل غلط فہمی میں ہے، بالکل غلط فہمی میں ہے. کوئی بزنس مین سچ بول کر تجارت کرنے تیار نہیں ہے. کوئی پولیٹیشین جھوٹا وعدہ کرے بغیر اپنی پولیٹکس چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کوئی آدمی سے کہو کہ سرکاری کام غیر سرکاری کام کچھ کام کرانا ہے بغیر رشوت کے ہوتا کیا؟ نہیں، کام تو رشوت سے ہی ہوگا، تجارت تو جھوٹ سے ہی ہوگی، بےمانی اور دھوکہ دہی سے ہی پولیٹکس چلے گی. پھر سے جاہلیت پلٹ کر آ گئی. اگر کوئی اسلام کی بات کریں گے نا تو دنیا اسے کارنر کر دے گی، کارنر بولیں گے کہ نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے، نہیں ان کو کام نہیں آتا تو آئج کا ہی کوئی نو جی. جیسے شیخ الاسلام کو کہتے ہیں نا، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کو کہتے ہیں وہ سیاست ان کا کام نہیں تھا کیوں آئے. نہیں، وہ اسلام والی سیاست کی بات کر رہے تھے، وہ سچی سیاست کی بات کر رہے تھے، وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور امام حسن کی سیاست کی بات کر رہے تھے. مگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا، دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ دنیا پھر جاہلیت میں ڈوب چکی ہے. دنیا جاہلیت میں ڈوب چکی ہے، تجارت میں، سیاست میں، معاش میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنے سوشل کانٹیکٹس میں، ہر چیز میں آج اسلام جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلے گئی. لم يبق من الاسلام الا رسمه من القرآن الا رسمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بس یہ اسلام کے نام کے بس ایک کیا کہتے ہیں ایکسپوز ہونے والے اور دکھ کے آنے والے چند رسم و رواج بچے ہوئے. بس ابھی آج اسلام کے چند دکھنے والے جو رسم و رواج ہے وہی بچے ہوئے ہیں اور کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے. جتنے لوگ اسلام کی بات کر رہے ہیں نا سب کو دیکھو کہیں نہ کہیں اسلام کو بری طریقے سے ڈیمیج کرتے ہیں. اور اسلام عجیب و غریب بالکل چند محدود لوگ کہاں کوئی ہے جو اسلام کی پابندی کر رہا ہے بس جی. باقی اسلام کا جبہ اور داڑھی اور شملہ رہ گیا ہے، اسلام کا برقع رہ گیا ہے اور کچھ نہیں بچا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے اسلام مگر لوگ جان نہیں رہے کہ اسلام ہے کہاں. اسلام سچائی میں تھا، اسلام عدالت میں تھا، اسلام انصاف پسندی میں تھا، اسلام ہیومینٹی میں تھا. آج تصور کرو دنیا کے سب سے اچھا نکاح کا سسٹم اسلامک سسٹم ہے، لیکن اسلام کے نکاح کو پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے. آج اسلام میں جو شادی کا سسٹم ہے سب سے بہترین سسٹم ہے. یعنی ایک شادی کا مسئلہ ہو یا 4 شادیوں کا مسئلہ ہو یا یعنی شادی کیوں کرتے ہیں، کیسا اس کو بیلنس کرنا ہے، سب سے بہترین سسٹم اسلامک. لیکن پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے. طلاق کا، ڈیورس کا سسٹم دنیا کا سب سے بہترین چیلنج ہے. اگر اس پہ سمجھدار لوگ کو جیسے شیخ الاسلام یا حبیب علی الجفری یا دکتر احمد طیب اس طرح کے لوگوں کو کھڑا کر کے اگر مناظرہ کیا جائے نا، پوری دنیا کے فلاسفرز اور تھنکرز ایک طرف ہوں گے اور کہیں گے کہ حقیقت میں اسلامک ڈیورس سسٹم سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے. لیکن آج پوری دنیا میں اسلامک ڈیورس سسٹم کو مذاق بنا دیا گیا. ایک غلط امیج سامنے آ گئی اسلام کے نام پہ. نکاح کے نام پہ غلط امیج ہے، طلاق کے نام پہ غلط امیج ہے، تجارت کے نام پہ غلط امیج ہے، جہاد کے نام پہ بم بلاسٹنگ، ٹیررزم، تلوار اٹھانا، گولیاں چلانا، اس کا نام جہاد ہوگا. یہ اسلامی جہاد تھا، یہ اسلامی جہاد تھا. لا الہ الا اللہ لکھ کر، اللہ اکبر کے نعرے لگا کر بازاروں میں بم بلاسٹ کر دیے گئے. لوگ سمجھنے لگے یہ اسلامک جہاد ہے. تو اسلامی جہاد کا مذاق بن گیا. اسلامی نکاح مذاق ہے، اسلامی طلاق مذاق ہے، اسلامی جہاد مذاق ہے، اسلامی پولیٹکس، امت کی وحدت. 50 ملکوں میں تو بیٹھے ہوئے اور ہر ملک میں اندر جو ہے خانہ جنگی اور لڑائیاں اور دوسرے کے یمن میں خانہ جنگی، سیریا میں خانہ جنگی، عراق میں خانہ جنگی اور لیبیا اور صومال میں خانہ جنگی اور سوڈان میں خانہ جنگی، افغانستان انسٹیبل، کوئی کنٹری سنبھلی بھی نہیں ہے آج
جی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحدت، قوت، ایمانداری اور بھائی چارگی، ایک مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے فرمائے، ان کی وحدت کو یہ پارا پارا کر دیا، اور ہر ملک پوری قوت سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. یہ اسلامی پولیٹکس تھی. تو حقیقت میں کیا ہوا کہ اصل اسلام اسٹرینجر ہو چکا ہے، اصل اسلام کہیں چھپ گیا ہے. اسلام کے نام پہ جسٹ ڈھکوسلے چل رہے ہیں، اسلام کے نام پہ جھوٹ چل رہا ہے، نام اسلام کا لیا جا رہا ہے لیکن اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اصل اسلام اسٹرینجر ہے. ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، بے شک اسلام ایز اے اسٹرینجر سٹارٹ کیا تھا، پھر سے وہ اسٹرینجر ہو جائے گا، پھر سے وہ ایک اجنبی ہو جائے گا. پھر فرماتے کما بدأ، جس طرح وہ شروعات میں لوگ اس کو دیکھ کر تعجب کرتے، یہ تو چلنے والی چیز نہیں ہے، بالکل اصل اسلام اسی طرح سے پھر کما بدأ دوبارہ اسی طرح ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، بھلے دنیا سے تم اسٹرینجر ہی کیوں نہ ہو جاؤ لیکن اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا. ہاں دنیا میں مشکلات آ جائیں گے، تم رشوت نہیں دو گے پریشانیاں ہوں گے، تم جھوٹ نہیں بولے گے پریشانیاں ہوں گے، تم سچ بولے گے تم کو دنیا بائیک آؤٹ کر کے کارنر کر دے گی، تم پر قسم قسم کے ظلم سزائیں اور جھوٹ باندھیں گی، دنیا تمہارا مذاق اڑائے گی اور کونے میں تم کو ڈال دے گی. اور اس حالت میں بھی خوش رہنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے فطوبى للغرباء، وہ اسٹرینجرز جو اسلام کو تھامنے کی وجہ سے کارنر کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ وہ چاہے کٹ جائے مر جائے لیکن وہ حق اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑے، جسٹس اور انصاف اور ہیومینٹی کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، حقیقی تعلق باللہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا. جی حقیقی تعلق باللہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل اسلام. فرمایا قال الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ، وہ اسٹرینجر جی وہ ان کے لیے مبارک بات ہو جو حقیقی اسلام پر عمل کرتے ہیں اور وہ میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں. وہ جو لوگ میری سنت کو زندہ کرتے ہیں، کون ہیں وہ اسٹرینجرز؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اجنبی لوگ جو ان کو اپنی شہرت کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو لوگ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں یا میرا مذاق بنا رہے ہیں، میرے اوپر کارٹون بن رہے ہیں، مجھے گالی دے رہے ہیں، مجھے کارنر کیا جا رہا ہے، میرے اوپر فتویٰ لگ رہا ہے، اس بات کی فکر نہیں ہوتی. ان کو فکر یہ ہوتی کہ میں حقیقی اسلام کو زندہ کر رہا ہوں اور حقیقی اسلام لوگ تک پہنچانے کا کام کر رہا ہوں. بس بھلے اب اس کے بعد میرا کوئی سر کاٹتا ہے تو کاٹ دے اور مجھے کارنر کرتا ہے تو کر دے، جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں تو اسلام پر عمل کر رہا ہوں. یہ لوگ جو ہے یہ حقیقی مجدد یہی ہوتے ہیں اور حقیقی دین پر عمل کرنے والے، اور انہی کے لیے مبارکبادی ہے، انہی کے لیے مبارکبادی ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں یہ اپنے ساتھیوں وغیرہ میں، شاید میں سمجھتا ہوں شاید جلسے کے موقع پر یا کسی براڈ کاسٹنگ میں شاید فرسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام غربت سے شروع ہوا. کب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام شروع کیے. غربت سے مراد مطلب یہ غربت نہیں ہے، وہ غریب عربی زبان میں مطلب اسٹرینجر ہوتا ہے، غریب اسٹرینجر اجنبی یہ معنی ہوتا ہے، یہ اردو والے غریب نہیں ہے یہ. تو جب اسلام غربت میں یعنی ایز اے اسٹرینجر شروع ہوا جی، تو وہ جو ہے وہ زمانہ کون سا تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ. جب حضور شروع کیے تو پورے لوگ اس کو تعجب سے دیکھے اور اس کی مخالفت کیے اور جو ہے اس کو توڑنے کی پوری کوشش کیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت والے اسلام کو اٹھا کر پوری دنیا میں سب سے بڑا سپر پاور کے طور پر اسٹیبل کر دیے. یہ ہو گیا اسٹیبل. پھر فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، پھر آگے کے دور میں پھر پلٹ کر وہ غریب ہو جائے گا. وہ کب ہوا معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیبل کر دیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لے کر چلا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لے کر چلا، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کو لے کر چلا، مولا علی علیہ السلام نے اسے لے کر چلا، سیدنا امام حسن علیہ السلام کچھ دن اسے لے کر چلے اور پھر اس کے بعد وہ اسٹرینجر ہو گیا. خلاص اس کے بعد اسٹرینجر ہو گیا. آپ یہ لکھ کر رکھ لو میری طرف سے، یہ بات یہ لکھ کر رکھ لو میری طرف سے. سیدنا امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا، خلافت منہدم کی گئی، کتاب و سنت کو پامال کیا گیا، ممبروں کے اوپر فاسق فاجر باغی کمینے اور ذلیل لوگوں کی تعریفیں ہونے لگی اور رسول اللہ کے گھرانے کو، مولا علی کو گالی دیا جانے لگا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو گالی دیا جانے لگا، رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کیا گیا، نماز کے اوقات کو بدلا گیا، حج کو تبدیل کیا گیا، رشوت کو عام کیا گیا. یہ جو سب کچھ ہوا اس دن اسلام پھر سے غریب ہو چکا تھا. جو حقیقی ایمان رکھ کے بیٹھے تھے لوگ گھروں میں بیٹھ کر قال رسول اللہ کہنے سے ڈرتے تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے علم کا دروازہ علی ہے، جس کو میرا علم چاہیے وہ علی سے ہو کر آئے. وہ علی کا نام لینا وہ زمانے میں حرام ہو گیا. تو علم دین جاتا کہاں سے تھا؟ جو نبوی علم عطا کرنا چاہتے تھے وہ گھروں میں چھپ چھپ کر کانوں کے ذریعے علم پھیلایا کرتے تھے.
قرآن پڑھانا. شرابی، فاسق، کبابی گورنر بنائے گئے، شرابی عیاش لوگ، قاتل، زانی اور شرابی قسم کے لوگ گورنر بنائے گئے، امام بنائے گئے، خطبے پڑھے ہیں، امامتوں کے مصلی پر شراب پی کر لوگ کھڑے ہو کیے گئے. جی سیدنا امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے بعد بنو امیہ اور ملک عدود کے آغاز. بس اس وقت اسلام کا نام تھا، جمعوں کے خطبوں کی دھوم تھی، حج کی دھوم تھی، جہاد کا دھوم تھا، لیکن جہاد ختم ہو چکا تھا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خلافت راشدہ کے زمانے کے جہاد اور ظالم حکومتوں کے جہاد کو ایک طرف سے مت سمجھو. وہ جہاد کے نام کو یوز کرے ہیں صرف اپنی حکومتوں کے لیے، وہ حج کے نام کو یوز کیے ہیں اپنی حکومتوں کے لیے، جیسا کہ آج کا پولیٹیشین کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹ یہ انہی کا فیضان ہے جو آج کے پولیٹیشنز میں جاری ہے. آج بھی پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں بھئی؟ پولیٹیشین حج کے لیے جائے، یا پولیٹیشین مسجد کے لیے جائے، یا پولیٹیشین مندر کے لیے جائے، یا چرچ کے لیے جائے، تو کیوں جاتا ہے؟ کیا اس کو بھگوان سے یا اللہ سے کوئی عقیدت ہے؟ نہیں، اس کو ووٹ اور اپنی گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی چاہیے. ہر پولیٹیشین جھوٹ بول رہا ہے. جی اسلام کا صرف نام، اسلام غربت میں جا چکا ہے. لوگوں، اسلام غربت میں جا چکا ہے. اور وہ انسان جو رسم و رواج کے مطابق تقریریں کرتے رہے، دھوم دھڑاکے کرتے پھرے، چلاتا پھرے، اس کو ملینز اور کروڑوں میں لوگ اس کو قبول کرنے تیار ہے. اور اگر کوئی آدمی کتاب اٹھا کر ریفرنس کے ساتھ اگر کوئی حق بات زبان سے بول دے تو اس کو بائیکاٹ کرو، اس کو بند کرو، اس کے اوپر کبھی رافضی کا الزام لگاؤ، کبھی اہل حدیث کا الزام لگاؤ، اس کے اوپر کبھی گمراہیت کا الزام لگاؤ، اس کو بلاک کرو. جی کون بلاک کروا رہے ہیں؟ مسلوں پر ٹھہرنے والے، فتوے دینے والے، قرآن و حدیث کا نام لینے والے اس کو بلاک کرا رہے ہیں. جو آدمی کتاب سے بات کر رہا ہے، جو سچائی کی بات کر رہا ہے، جی یہ ایک حقیقت ہے. یہ حدیث شریف کو لوگوں سمجھو، یہ حدیث شریف کو سمجھو. یہ مختلف کتب حدیث میں آیا ہے، اور مختلف کتب حدیث میں یہ بات آئی ہے، اور کئی طرق سے یہ بات روایت کی گئی ہے. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اسلام پھر سے. سیدنا امام حسن علیہ السلام حکومت ادھر دیے، وہاں پر اسلام پلٹ کر وہ دیے، ضروری تھا ان کا دینا. وہ ایک الگ چیپٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بتائیں گے. دینا ضروری تھا، لیکن اس وقت اسلام پھر سے غریب ہو چکا تھا. اسلام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبروں پر اعلان فرمائے کہ میرا بیٹا سردار ہے، اس سے لوگ حکومت لشکر لا کر چھین رہے ہیں. جی اور چھیننے والے پھر جو ہے بڑے مقدس بنے ہوئے ہیں. جی بڑے مقدس بنے ہوئے ہیں. یہ اب اسلام ختم ہو گیا، یہ اسلام ختم ہو گیا. مطلب ختم، اسلام تو ختم نہیں ہو سکتا. حق کیسا ختم ہوگا؟ حق کیسا ختم ہوگا؟ نہیں، مطلب اسٹرینجر ہو گیا پھر سے. اصل اسلام چھپ گیا، اور دعوے اور کیا سارے اسلام کا نام مس یوز ہونے لگ گیا، اور دنیا کے سامنے اسلام کے نام کا تماشا بنا کے رکھ دیے، تماشا بنا کے رکھ دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان افراد میں بنا دے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت میں جو حضور کی سنت ہے اس کو تلاش کرنے والے ہوں. اللہ تعالی ہم کو ان میں بنا دے جو قرآن کو تلاش کرنے والے ہوں. اللہ تعالی ہم کو ان میں بنا دے جو بھلے دنیا ہم کو لاکھ بائیکاٹ کر دے، لیکن ہم اللہ کی نظر میں ہم صحیح راستے پر ہوں. ہم کو سچ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ بولنے والے، سچ کرنے والے، سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. زیادہ کے ساتھ ہو جاؤ نہیں، سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ، ٹھیک ہے. بہرحال یہ مضمون تھوڑا ضروری ہے، اور کیا کریں اب. اگر یہ نہیں سمجھ کے پھر رسم و رواج والے باتیں پڑھتے رہیں گے تو پھر پڑھتے رہو نا، پوری زندگی پڑھتے رہو، اس سے کیا فرق پڑنا ہے. نہیں، یہ بات سمجھنا. یہ اور یہ میں عام تقریروں میں نہیں کہہ سکتا، میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ طلب علم ہے، آپ لوگ باضابطہ کتاب لے کر پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ حضرات سے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں.